نگاہ جب کسی چیز پہ پڑتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے دل پر آتا ہے. اس لیے مومنوں کو کہا اے مومنوں نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو، اے عورتوں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو. نگاہ جھکانے کا حکم اس لیے دیا کہ اس سے دل پاک ہوتے ہیں. برائی فحاشی آنکھوں کے ذریعے دل تک جا رہی ہے. آپ نے فرمایا اے علی کبھی تیری نگاہ پڑ بھی جائے اس چیز پر جس سے رب نے روکا ہے تو ایک دفعہ نگاہ پڑی ہے، لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک دفعہ دیکھا ہے تو اس کے بعد دوبارہ نہ دیکھ. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. وفی السماء رزقکم وما توعدون. اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں جو بھی آزمائش مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ اللہ بہت ساری چیزیں معاف فرما دیتا ہے. لو یؤاخذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا شروع کر دے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تو اس زمین پر، روئے زمین پر کوئی جاندار چیز باقی نہ رہتی. اللہ انسان کے سارے اعمال پر مواخذہ شروع کر دیتا. لعجل لهم العذاب، تو اللہ ان کو فوری عذاب دے کے برباد کر دیتا. اور یہ اللہ کا فضل ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ اللہ انسان کے بہت سارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، درگزر کرتا ہے. اسی لیے اللہ ان کو فوری عذاب نہیں دیتا. اس وقت پوری دنیا کے حالات بڑے عجیب بنے ہوئے ہیں. ملک پاکستان کو دیکھیں تو اس میں ہر بندہ کسی نہ کسی شکل میں پریشان ہے. پہلے غریب طبقہ پریشان ہوتا تھا، اب امیر بھی پریشانی سے مبرہ، صاف اور پاک نہیں ہے، وہ بھی کسی نہ کسی مصیبت میں، آفت میں، پریشانی میں ہے. ہر بندہ دوسرے کو کوسنے پر لگا ہوا ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، IMF کے مسائل اور شرائط کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ گئی ہیں. اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جب بھی فساد آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اس کے پیچھے انسانوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. کوئی بندہ اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس نقطے پر اپنی نگاہ رکھے کہ اس سارے معاشرے میں مصیبتیں آنے میں، مصائب آنے میں میرا کیا کردار ہے، میری کس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے امت پر مسائل اور پریشانیاں آ رہی ہیں. رزق کے اعتبار سے بہت ساری تنگیاں ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. کوئی نہیں سوچتا کہ اس مہنگائی کی وجہ کیا ہے. حکمران ناجائز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، عوام کو ٹیکسز کے بوجھ میں رگڑے جا رہے ہیں، سبھی دوسروں پر ڈالتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ،
وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، جو چیزیں وزن والی ہیں ان میں کمی کریں گے، جو تولنے والی چیزیں ہیں اس میں کمی کریں گے، پیٹرول 1 لیٹر دیں گے پر پورا نہیں ہوگا، چیز 1 کلو دیں گے پر وہ 1 کلو پوری نہیں ہوگی، 50 کلو والی چیز کہتے بھرتی ہی 49 کلو کی ہے، دیتے 50 کلو کی بنا کے ہیں، کہ ناپ تول میں کمی کرو گے، دودھ دینے والا 5 لیٹر دودھ دے کے جا رہا ہے جبکہ وہ 5 لیٹر نہیں ہے، 4 لیٹر ہے، 3 لیٹر ہے، باقی پانی ہے۔ ہر بندہ اس وقت کرپشن میں ہے۔ ٹماٹر بیچنے والا اچھے اچھے ٹماٹر اوپر لگائے ہوئے، گندے گندے اٹھا کر شاپر میں ڈال رہا ہے، کہتا ہے رزق حلال کما رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منڈی میں آپ نے چکر لگایا تو ایک ڈھیر پر آپ نے نیچے سے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو نیچے وہ جو چیز تھی غلہ تھا وہ گیلا تھا، اوپر سوکھا سوکھا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا من غشنا فلیس منا، یا رسول اللہ رات کو بارش آ گئی تھی اس وجہ سے اوپر سے سوکھا سوکھا ہے نیچے گیلا ہے۔ فرمایا نہیں، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اوپر سامان اور تھا نیچے اور تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من غشنا فلیس منا۔ آج ایک بندہ جو سبزی بیچنے والا ہے، ٹماٹر بیچنے والا ہے، سیب کیلے بیچنے والا ہے، کیا اس کی ریڑھی پر یہ غش، غل اور ملاوٹ موجود نہیں ہے؟ اور کہتا ہے میں رزق حلال کما رہا ہوں۔ کرپشن بڑے لوگ نہیں کرتے، چھوٹے لوگوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ تعالیٰ 3 عذاب ان پر نازل کرے گا۔ پہلا عذاب یہ ہوگا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ، یہ قحط سالی کی لپیٹ میں آئیں گے، روئیں گے، پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، چیز کی وقت نہیں رہے گی، اور یہ أُخِذُوا بِالسِّنِينِ قحط سالی کی لپیٹ میں آئیں گے۔ آٹا شارٹ ہے، مہنگا مل رہا ہے، دوسرے کو کوسنے کی بجائے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے کے ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ کیا میں ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا، کرپشن نہیں کر رہا۔ کا پہلا عذاب یہ ہوگا الا اخذوا بالسنین، ان پر قحط سالی آئے گی۔ وشدت المعونہ، شدت معونت کا معنی کیا ہے؟ شدت کا معنی سختی، معونہ کا معنی اخراجات، اخراجات کی سختی، اور جدید عربی میں اس کا معنی کیا گیا مہنگائی۔ مہنگائی کی لپیٹ میں آئیں گے۔ ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ڈالر پاکستان سے ختم ہو گیا ہے۔ مہنگائی کی وجہ یہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، سب سے پہلے وجہ وہ ہے کہ مہنگائی کی لپیٹ میں آؤ گے جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، خیانتیں کرو گے، ملاوٹیں کرو گے۔ ہمیں کچھ پیپر چاہیے تھے، کل کی بات ہے، وہ جو ایک پورا بنڈل ملتا تھا 500 پیپرز کا، 500 کا پیپر بیچا گیا، وہاں آ کی گنتی کی گئی تو 470 نکلے۔ 30 کہاں گئے؟ ٹٹولا گیا تو کہا جی دیکھو اس پہ تو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ 470 دیں گے آپ کو۔ لینے والا 500 لے رہا ہے، خیانت کرنے والا چھوٹا سا باریک سا 470 لکھ کر کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا آپ کو بنڈل اتنے کا دوں گا۔ کچھ کو پتا چلا، کچھ نے اگنور کیا۔ ہم روتے ہیں، ہم قحط سالی کی لپیٹ میں، ہم مہنگائی کی لپیٹ میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا؟
کہتے کیا کریں اگر ملاوٹ نہ کریں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی، پہلی مصیبت ان پر آئے گی کہ سالی کی لپیٹ میں ہوں گے، نمبر 2 مہنگائی ان پر عام ہوگی، نمبر 3 وجور السلطان علیہم، حکمرانوں کے ظلم ان پر عام ہوں گے۔ جور السلطان، جور السلطان کیا ہے؟ جور کا معنی ظلم، سلطان کا معنی حکمران اور بادشاہ۔ بادشاہ آپ پر ظلم کریں گے، ہم پیٹیں گے کہ یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، وجہ نہیں تلاش کر رہے کہ وہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، اس ظلم کی وجہ کیا ہے، ٹیکسز جو آپ پر آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اسلام نے تو صرف ایک چیز رکھی تھی، زکوٰۃ دو، غریبوں کے لیے نفلی صدقہ دو، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ اتنا بڑا جرم اس کو کر کے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا تم اس عورت کو جس نے زنا کیا تھا اس کو سنسار کر دیا گیا ہے، یہ اللہ کے سامنے اس نے اپنی جان پیش کر دی، توبہ اس نے ایسی کی ہے، اگر یہ توبہ بھتہ لینے والے، ٹیکس لینے والے لوگوں پر بھی ڈال دی جائے تو یہ ان کو بھی بخشوا دے۔ اتنا بڑا جرم کر کے بیان کیا تھا۔ صرف ظلم کرنے والے ظالم نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو ان مصیبتوں کا سبب ہیں، عذاب کی شکلوں کا جو ذریعہ ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ مصیبتوں میں گھرے ہوئے یہ امت بڑی پریشان ہے۔ کیا قحط سالی نہیں ہے؟ چیزیں مفقود ہیں، مل نہیں رہی۔ آٹا لینے کے لیے وہ 6 بچوں کا باپ لائن میں لگا ہے، وہاں اس نے جان دے دی، چیز نہیں ملتی۔ قحط سالی ہے، کیوں ہے؟ صرف حکمران نہیں، ہر بندہ دیکھے کہ میرے کس رویے کی وجہ سے امت پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ وشدت المعونہ، مہنگائی ہے، کیوں ہے؟ میرا اس میں کیا ہاتھ ہے، میرا اس میں کیا کردار ہے؟ وجور السلطان علیہم، حکمرانوں کے ظلم عام ہوں گے، ہیں عام، پر کیوں ہیں؟ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، گھروں میں مصیبتیں عجیب عجیب آ گئیں، بیماریاں ایسی آ گئی کہ پتہ نہیں چلتا یہ بیماری ہے کون سی، کوئی نہیں ڈھونڈتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ کہا جب لوگ فحاشی کریں گے، علی الاعلان فحاشی ہوگی، امت اسلامیہ میں فحاشی کو پروموٹ کیا جائے گا، اس کے دن منائے جائیں گے۔ 14 فروری آئے گا، ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس زانی کی یاد میں یہ دن منایا جائے گا۔ یوم عاشقاں کے طور پر پڑھا لکھا بندہ بھی پھول خریدنے کی کوشش کرے گا، ہارٹ شیپ وہ مختلف چیزیں خرید کر لوگوں کو گفٹ کرے گا، گھر میں لے کے آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو کوس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تم فحاشی کو علی الاعلان اپنے محلوں میں، گلیوں میں، گھروں میں، ملکوں میں نافذ کرو گے، تمہارے سکول کالج میں 14 فروری کو یوم عاشقاں منایا جائے گا، اس زانی کی یاد میں جس کو زنا کی پاداش میں سولی چڑھا دیا گیا تھا اس راہب کو، آج اس کی یاد میں، اس پادری کی یاد میں یہ پوری دنیا میں یہ ایک دن منایا جاتا ہے اور مسلمان بھی اس میں شریک ہے۔ کہا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی قوم میں فحاشی علی الاعلان ہوگی، 14 فروری علی الاعلان منایا جائے گا، آپ ٹویٹر پر جا کے دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ کیا ہوگا؟ یوم عاشقاں۔ ایک سچا مسلمان، دیندار مسلمان بھی 14 فروری کو پھول اپنی بیوی کو پیش کر کے اظہار محبت کرے گا، اور وہ محبت بھی اس زانی کی یاد میں۔ پھر روتے ہیں، کیا کریں، بیماریاں بڑی آ گئی ہیں، پتہ نہیں یہ بیماری کہاں سے آ گئی۔
یہ کورونا پتہ نہیں کیا بیماری ہے، جانوروں میں لمپی سکن پتہ نہیں کیا بیماری ہے، ایڈز کہاں سے آ گیا، شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری بیماریاں اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ نہیں ٹلیں گے، فحاشی کو عام کریں گے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ان میں طاعون کی بیماری پھیلائیں گے۔ یہ ابھی تک اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے طاعون کی بیماری سے بچایا ہوا ہے، وگرنہ تو قبریں نہیں کھود پاؤ گے، اتنا قتل، اتنے لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں طاعون کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بچایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو بچا کے رکھے۔ اگلی بات کیا کہی؟ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، یہ نہیں ٹلیں گے، فحاشی کو عام کریں گے، ان کے گھروں میں فوش لباس پہنا جائے گا، ان کی بہو بیٹیاں بازاروں میں ایسا لباس پہن کے چلی جائیں گی جو دیکھنے والا دیندار شرم کے مارے نگاہ جھکا لے گا، ہر چیز نمایاں، فحاشی عام کریں گے۔ فرمایا اللہ ان میں ایسی ایسی بیماریاں پھیلائے گا، لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مضوا، جو بیماریاں ان کے وڈیروں میں، ان کے اسلاف میں، ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں کبھی تھی نہیں۔ سارے ٹیسٹ کروا لیے، کوئی سمجھ نہیں آئی کہ بیماری کیا ہے، وہ کون سی بیماری ہے؟ غور کیجئے، کس کوتاہی کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے، کس فحاشی کی وجہ سے آج یہ بیماریاں میرے گھروں میں، میرے علاقوں، محلوں میں سرایت کر گئی ہیں۔ کہ ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، وجہ کیا ہوگی؟ فحاشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیا نویلا مسلمان صحابی وہ آیا، کہتا یا رسول اللہ مجھے آپ نے بس ایک چیز کی اجازت دے دیں۔ فرمایا کیا اجازت لینا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دو، میرا جسم میری مرضی کے بینر ہوں گے۔ اللہ کی قسم میں نے تو اس انسان کو بھی سنا جس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی کسی کے ساتھ جا کے رات گزارنا چاہے تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آ کے پاکستان میں کراچی کے ایک بڑے لانگ مارچ میں ایک خبیث نے یہ بات کی۔ اور اگر میں بھائیوں کو صرف یہ کہوں، میں نہیں کہتا کس نے کہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، پر میں کہتا ہوں تحقیق کرو۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم بستری کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، اور اعلان کرنے والا کیا تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بستری کے لیے نکاح کو ضروری نہیں ہے۔ وہ بوڑھا خبیث انسان جس نے میرا جسم میری مرضی کے لانگ مارچ میں کہا، یہ نکاح تو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، 1800 فلاں سے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں، یہ تو انگریزوں نے ہم پر مسلط کیا ہے، اور کہتا ہے ہوں میں مسلمان۔ جب اس طرح کی باتیں ملک پاکستان میں جو اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر لیا گیا تھا، وہاں جب آپ یہ کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بستری کے لیے نکاح کی شرط نہیں ہے، یہ علل اعلان فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جب تم علل اعلان فحاشی کرو گے، فحاشی کی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاقوں میں، خطوں میں، تمہارے گھروں میں ایسی ایسی بیماریاں پھیلائے گا، لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تربیت کیسے کی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی آپ اجازت دیں۔ صحابہ آگے بڑھے کہ اس کو چار لگاتے ہیں، اس نے کیسی اجازت کی بات کی اور کیا اجازت لے رہا ہے؟ آپ نے ان کو روکا، آپ نے اس کو مسئلہ سمجھایا، کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پسند کرتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، قریبی رشتے گنوایا آپ نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ آج تو اتنے بے غیرت ہو گئے، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کہنے والے کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن ان میں غیرت موجود تھی. کہا نہیں یا رسول اللہ، میں پسند نہیں کرتا کہ میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے. فرمایا لوگ بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ ان کے رشتے محفوظ رہیں اور ان کے رشتوں میں داغ نہ آئے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ زنا کیا جائے. پھر آپ نے اس صحابی کو قریب کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگی. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ یہ نوجوان ہے، میرا صحابی ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، اس کے ذہن میں کوئی کونے خدرے میں زنا کی ایک روش موجود ہے، یہ چاہ رہا ہے. اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے معاشروں میں بہتری پیدا ہو تو سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی. ترتیب یہی ہے. اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ میرے صحابی کے گناہ معاف فرما دے جو اس چیز کی اجازت لینے آیا ہے جو تو نے حرام کیا. یا اللہ اس کا گناہ بخش دے. وطہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. دل پاک ہوتے ہیں، نگاہ جب کسی چیز پہ پڑتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے دل پر آتا ہے. اس لیے مومنوں کو کہا اے مومنوں نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو. اے عورتوں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو. نگاہ جھکانے کا حکم اس لیے دیا کہ اس سے دل پاک ہوتے ہیں. برائی فحاشی آنکھوں کے ذریعے دل تک جا رہی ہے. آپ نے فرمایا اے علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی کبھی تیری نگاہ پڑ بھی جائے اس چیز پر جس سے رب نے روکا ہے تو ایک دفعہ نگاہ پڑی ہے. لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک دفعہ دیکھا ہے تو اس کے بعد دوبارہ نہ دیکھ. اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں کہیں کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہوں تو پھر فرمایا اس نے بصرک، میں تمہیں حکم دیتا ہوں نگاہ فوراً گھما لو. کہتے پہلی نگاہ جو غیر شعوری طور پر ہو اس کی تو اجازت ہے نا، اسی کو لمبا کر لیتے ہیں. کہا نہیں، اس نے بصرا کا، تیری نگاہ پڑی ہے فوراً نگاہ جھکاؤ. سامنے خاتون آ رہی تھی، اس کو نگاہ جھکانے کا حکم ہے. اور میرے ہاتھ میں سوشل میڈیا پر، موبائل پر، فیس بک پر آج وہ تصویریں جو میں قصداً دیکھ رہا ہوں، حکم تو یہ تھا نگاہ گھماؤ، میں دیکھ رہا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں مصیبتیں کہاں سے آ گئیں، بیماریاں کہاں سے آ گئیں. لا يطعن في راس احدكم بمخيطة من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. آج سوشل میڈیا پر برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے. دوستی لگانا، خفیہ محبتیں کرنا. یہ جرمنی سے عورت تھی، اس نے فیس بک پر دوستی لگائی سیالکوٹ کے بندے کے ساتھ، وہاں سے آ گئی ہے، مسلمان ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں واہ واہ مسلمان ہو گئی ہے. اس سے پہلے جو سارے مسائل تھے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگلا بھی سوچتا میں بھی کسی انگریز عورت سے کرتا ہوں، میں بھی اس کو مسلمان کروں گا. وہ شیطان کسی نہ کسی انداز میں رخ بدل کر انسان کو فحاشی پر لگا رہا ہے. کَلَا يُطْعَنَ فِي رَاسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے. ہاتھ میں نہیں، ٹانگ میں نہیں، تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے. خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، یہ بہتر اس بات سے کہ کسی ایسی عورت کو ٹچ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. آئے مسافے کرنا، ہنس ہنس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، اس کے جسم پر ہاتھ مارنا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا گیا. قصداً میں گزرتے گزرتے کسی نہ کسی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. اسلام نے کہا تیرے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے، یہ بہتر اس بات سے کہ تو ایسی عورت کو ٹچ کرے جو اللہ نے تیرے لیے حلال نہیں کی، حرام ہے جو تیرے لیے. اور حرام کون ہے؟ زندگی کے کسی موڑ پر جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ حرام ہے. فحاشی کو عام کیا جا رہا. اللہ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی کو عام کرتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے. دردناک قسم کا عذاب ہے. وہ دردناک قسم کا عذاب کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مصیبتوں کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں،
کبھی اضطراب اور بے چینی کی شکل میں ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو والعیاذ باللہ۔ یہ فحاشی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کچھ خطبات پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، تندور ہے، نیچے سے کھلا ہے، اوپر سے منہ بند ہے، آگ بھڑکتی ہے تو لوگوں کی چیخیں اور وہ اوپر تک ہیں اور اس تندور کے منہ تک آتے، چونکہ وہ بند ہوتا ہے باہر نہیں نکل پاتے، پر چیخیں ہیں اور ننگے ہیں مرد اور عورتیں۔ کون ہیں؟ زنا کرنے والے، فحاشی کو عام کرنے والے۔ یہ چھوٹا سبب ہے کہ کسی بھی قوم میں فحاشی علی اعلان ہوگی تو اللہ ان میں طاعون کی بیماری پھیلائے گا، اور ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی نہیں ہوں گی۔ معاشرے کو پاک کرنا ہے، نگاہوں کو پاک کرنا ہے، ارادوں کو پاک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں زبان بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، والقلب یہوی، اور دل ارادے کرتا ہے، والفرج یصدقہ یکذبہ، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے کہ آخر زنا ہو گیا تو تصدیق ہوئی، بچ گیا تو یہ تکذیب ہے۔ کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، والعینان تزنیان ودناہما النظر، دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، دیکھنا اس کو جس سے رب نے روکا ہے۔ مجھے باہر موقع نہیں ملتا، یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، لوگ شریف سمجھتے اس کو، نمازی سمجھتے اس کو، مولوی سمجھتے اس کو، یہ گھر میں چھپ کر اپنے موبائل میں وہی نظر جس سے رب نے منع کیا تھا اسی کو دیکھ رہا ہے، آنکھیں زنا کر رہی اس کی۔ والعذنان تزنیان، دونوں کان بھی زنا کرتے ہیں، وزناہم السماع، اور ان کانوں کا زنا سننا ہے، لڑکیوں کی آوازیں سننا، فون پہ باتیں کرنا، یہ زنا ہے، کان بھی زنا کر رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے، موقع نہیں ملتا، یہ الگ بات ہے۔ یہ سارے طریقے ہیں جو اس وقت عالم کفر نے مسلمانوں میں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کافر انویسٹمنٹ کرتے ہیں مسلمانوں میں، اسلام میں، کہ ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جائیں۔ یہ 14 فروری کوئی زانیوں کا دن نہیں ہے، یوم عاشقاں نہیں ہے، پاکیزہ دن ہے اللہ کے۔ ہر حرام ناجائز چیز کو اسلام نے منع کیا ہے۔ سو ہمیں اپنے معاشروں کو بہتر کرنے کے لیے، امن و سکون پیدا کرنے کے لیے، گھروں سے اضطراب، بے چینی اور بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے اسلام کی طرف لوٹیں گے، قرآن و سنت کی طرف لوٹیں گے تو انسان کو سکون مل پائے گا، وگرنہ زندگی میں اضطراب اور بے چینی بڑھے گی۔ ہر وہ چیز جس سے رب نے روکا ہے اس میں نقصان ہی نقصان تھا، ہر وہ چیز جس کا حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بس میں جو کام کرنے جا رہا ہوں دیکھوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو کروں، فائدہ ہوگا اس میں، روکا ہے تو رک جاؤں کہ اس میں نقصان ہوگا، پر آج اس کا بھی ایمان نہیں رہا۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنائیں، جو ترقی کرنے والا، مصیبتوں سے نجات پانے والا، بے سکونی سے نکلنے والا، اور اپنے لیے، ملک کے لیے ترقی کا ذریعہ بننے والا اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔